پاکستان اسٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ کی ریکارڈ ترین سطح پر 100 انڈیکس پہلی بار 56,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز پر شرح سود میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ انٹر بینک میں ڈالر 47 پیسے مہنگا 287 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ۔ 71 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی راہ ہموار کرنے کا چیلنج۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آخری راؤنڈ۔ پاکستان اور IMF میں پالیسی سطح کے مذاکرات۔ پاکستانی حکام میں ایکسچینج ریٹ پالیسی اور شرح سود پر بریفنگ۔ سرکاری اداروں میں اصلاحات، نجکاری پروگرام کی پیش رفت پر بھی بات چیت۔ بیرونی فائنانسنگ، مالی خسارے اور محصولات پر مزید مطالبات کا امکان۔ جیل میں ہونے کے باعث توہین الیکشن کمیشن کیس میں عدم پیشی چیئرمین PTI فواد چودھری اسد عمر پر فرد جرم عائد نہ ہو پائی۔ سیکرٹری داخلہ کی تحریر رپورٹ۔ جیل میں سماعت کی تجویز۔ ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، ہمارے اپنے رولز ہیں، آئین اور الیکشن ایکٹ کے علاوہ ہم پر کوئی اور قانون لاگو نہیں ہوتا۔ سماعت 6 دسمبر تک ملتوی۔ £190 ملین سکینڈل کی تحقیقات۔ بشرا بی بی اور فراح گوگی کی آج نیب راولپنڈی آفس میں طلبی۔ خاتون اول کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب اور دستاویزات پر احتساب بیورو کا عدم اطمینان۔ نواز شریف کی بلوچستان میں سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ایک دن کے لیے مؤخر۔ لیگی قائد آج کے بجائے کل کوئٹہ جائیں گے۔ میاں شہباز شریف بھی ساتھ ہوں گے۔ بلوچستان کی بعض سیاسی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت متوقع ہے۔ انتخابی جوڑ توڑ۔ نون لیگ سندھ میں متحرک۔ GDA اور JUI کے بعد MQM کے ساتھ بیٹھک۔ سعد رفیق بولے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا فارمولا بنانے کا وقت آ گیا۔ سندھ میں عوامی امنگوں کا ترجمان سیاسی اتحاد بننا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ووٹ کسی کو پڑے، پرچی کسی اور کی نکلے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں جہاں عوام کی حکمرانی ہوگی۔ آئین کو عوام کی حفاظت کے قابل بنانا ہوگا۔ مٹھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا آج عوامی طاقت کا مظاہرہ۔ کرکٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ بلاول بھٹو زرداری جیالو کا لہو گرمائیں گے۔ MQM کے رہنما رؤف صدیقی کو دل کا دورہ، NICVD منتقل۔ آپریشن جاری۔ رؤف صدیقی کو ہائی کورٹ پیشی کے دوران سینے میں تکلیف ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ ارشد حسین نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ عملے کی مختلف امور پر بریفنگ۔ غزہ میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کی آڑ میں فلسطینیوں کی نسل کشی۔ اسرائیلی فوج کا اسپتالوں پر دھاوا۔ الشفا اسپتال میں مریضوں اور زخمیوں کا داخلہ بند۔ 100 سے زائد لاشیں تدفین کی منتظر۔ القدس اسپتال میں بھی ادویات ختم۔ رفح، جبالیہ اور خان یونس میں اسرائیلی طیاروں کی پھر وحشیانہ بمباری۔ کئی رہائشی عمارتیں تباہ۔ شفا اسپتال پر اسرائیلی سنائپرز کی فائرنگ۔ 3 نرسیں اور 12 مریض شہید۔ حملوں میں اوسطاً 320 فلسطینی روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ غزہ کے اسپتالوں میں لڑائی نہیں چاہتے۔ امریکہ کا اسرائیل کو پیغام۔ غزہ میں بہادری کی نئی داستان رقم۔ القصام بریگیڈ کے بھرپور جوابی حملے جاری۔ درجنوں بختربند گاڑیاں اور ٹینکس تباہ۔ متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ڈرون کے ذریعے ٹینک پر حملے کی تازہ ویڈیو جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں گھسنے والے 80 اسرائیلی ٹینک ریڈار سے غائب ہوئے۔ لبنان سے حزب اللہ کا اینٹی ٹینک میزائل حملہ۔ 7 فوجیوں سمیت 10 صہیونی زخمی۔ فلسطینی مزاحمت کو توڑنے کی صلاحیت کا دعویٰ کرنے والے فریب میں ہیں۔ ہمارے حوصلوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ جتنی طویل ہوگی، غزہ کی ریت میں دشمن کے پاؤں اتنے ہی زیادہ دھس جائیں گے۔ حماس رہنما اسامہ حمدان کی پریس کانفرنس۔ ایمسٹرڈیم میں ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کا فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ اسرائیل کے حامی شخص کی مائک چھیننے کی کوشش، سیکیورٹی اہلکاروں نے باہر نکال دیا۔
غزہ میں سیز فائر کی کوششیں تیز، امریکی صدر کا قطر کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ کی صورتحال پر بات چیت، شیخ تمیم بن حمد الثانی کا شہریوں کا قتل عام بند کرنے، فوری جنگ بندی اور رفح بارڈر مستقل بنیادوں پر کھلوانے کا مطالبہ، امریکی وزیر خارجہ کا بھی قطری وزیر اعظم کو فون، یرغمالیوں کی رہائی، امداد کی ترسیل اور زخمیوں کی منتقلی پر تبادلہ خیال۔ بائیڈن انتظامیہ بزدل ہے، امریکی صدارتی امیدوار کارنل ویسٹ بحث پڑے، کہا لڑائی میں وقفہ نہیں، مکمل جنگ بندی کی جائے، فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں، نفرت کسی سے نہیں، ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو محکوم اور مظلوم ہے، انتخابی ریلی سے خطاب۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں پولیس کا بڑا آپریشن، 500 فلیٹس کی تلاشی، 300 مشتبہ افراد زیر حراست، قوائف مکمل نہ ہونے پر ہولڈنگ کیمپ منتقلی، حیدرآباد میں بھی 25 افغان باشندے گرفتار۔ کراچی میں لٹیرے بے خوف مرغی سپلائی کرنے والی گاڑی کو روک کر لوٹ مار، فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی گارڈ جاں بحق، ڈاکو 18 لاکھ روپے لوٹ کر 9-2-11، اورنگی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مسجد کے مؤذن مولانا رحیم اللہ جاں بحق ہو گئے۔ عالمی کپ میں شرکت کے بعد کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم لاہور پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر شائقین نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، قومی ہیرو کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔ نان سٹاپ ایکشن کو بریک لگ گیا، ورلڈ کپ کا راؤنڈ مرحلہ ختم، کرکٹ کی عالمی جنگ میں آج آرام کا دن، ٹاپ 4 ٹیمیں بھارت، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سیمی فائنل کھیلیں گی۔ پہلا سیمی فائنل بدھ کو بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ممبئی میں ہوگا، دوسرے سیمی فائنل میں جمعرات کو جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ورلڈ کپ کے آخری راؤنڈ میچ میں بھارت نے نیدرلینڈز کو ہنستے کھیلتے شکست دے دی، ڈچ ٹیم 410 رنز کے جواب میں 250 رنز پر ڈھیر، بھارت ایک ورلڈ کپ میں لگاتار 9 میچز جیتنے والی دوسری ٹاپ ٹیم بن گئی، ٹاپ 8 ٹیموں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر لیا، شری لنکا اور نیدرلینڈز چیمپئنز ٹرافی میں جگہ بنانے میں ناکام۔ اور سال کے آخری ٹینس ٹورنامنٹ ATP فائنلز کا آغاز، عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ نے ہالگر رونے کو ہرا دیا، جانک سنر نے یونان کے اسٹیفانوس کو اپ سیٹ شکست دی۔ ورلڈ کپ کے آخری راؤنڈ میچ میں بھارت نے نیدرلینڈز کو ہنستے کھیلتے شکست دے دی، ڈچ ٹیم 410 رنز کے جواب میں 250 رنز پر ڈھیر، بھارت ایک ورلڈ کپ میں لگاتار 9 میچز جیتنے والی دوسری ٹاپ ٹیم بن گئی، ٹاپ 8 ٹیموں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر لیا، شری لنکا اور نیدرلینڈز چیمپئنز ٹرافی میں جگہ بنانے میں ناکام۔ اور سال کے آخری ٹینس ٹورنامنٹ ATP فائنلز کا آغاز، عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ نے ہالگر رونے کو ہرا دیا، جانک سنر نے یونان کے اسٹیفانوس کو اپ سیٹ شکست دی۔